ابھی ابھی میں جلسے سے لوٹ رہا ہوں، اور آپ صبح سے چینل میں دیکھ رہے تھے کہ کچھ ناخوشگوار معاملات پیش آ رہے تھے۔ جلسے کو روکنے کی مخالفین نے، حاسدین نے، کھل کر کہوں تو سنابل ڈھولکی اور اس کے باپ ادریس ڈھولکی اور اس کے چچا کے لونڈوں کے مریدوں نے بھرپور کوششیں کی اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ جس علاقے میں میرا بیان تھا، عبداللہ مدنی سے جب میں نے ڈیبیٹ کیا تھا تو جو ایڈریس میں نے دیا تھا وہ اسی علاقے کا تھا، اس علاقے میں رہتا تھا، اور انہوں نے مجھ پر 2017 میں جان لیوا حملہ کی مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تھا، جس میں بحمداللہ میری حفاظت ہوئی۔ اب بہرحال اس کے بعد ان کا ماحول تو ہندوستان میں تقریباً ختم ہی ہو گیا، اور آج جو میری تقریر تھی، قاری جمال احمد علیمی صاحب نے جلسہ آرگنائز کیا تھا۔ اس کا عنوان تھا امام احمد رضا اور رد بدعات و خرافات۔ میں جلسے میں پہنچا تو یقین مانیے کہ میرے جلسے میں جب میں وہاں پہنچا مسجد کے قریب تو بہت سارے پولیس والے کرسی لگا کر بیٹھے تھے۔ پھر جب میں قاری صاحب کے حجرے میں گیا تو وہاں پر 4-5 پولیس والے آئے اور انہوں نے مجھ کو بتایا، ایک مسلمان بھی تھے ان میں، اس میں کہا دیکھیے حضرت، ہم لوگ بھی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہمارا بھی کام ہے کہ ماحول کو پرسکون رکھنا، کوئی بات اس طرح کی نہ ہو۔ میں نے کہا میں بالکل آپ کو کوآپریٹ کروں گا، مسئلہ کیا ہے؟ بولے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی جو پاکستان کے ہیں، ان کا آپ نے سپورٹ کیا ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی نے ہندوستان کے خلاف جو بکواس کی ہے وہ دکھا رہے ہیں، یعنی آپ ایسے کا سپورٹ کرتے ہیں جو ملک کے خلاف بولتا ہے۔ تو میں نے انہیں وہاں سمجھایا کہ دیکھو، پاکستان تو 47 میں تقسیم ہوا، مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں، ہم عقیدے کے لحاظ سے مسلمان سنی جو ایک ہیں، مسئلے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ دین کا معاملہ ہے۔ اب رہا دنیا کا معاملہ، ملکوں کا معاملہ، تو اس میں آصف اشرف جلالی ہوں یا کوئی بھی ہو پاکستانی، ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بلکہ خود ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کے اس بیان کا رد میں نے ناگپور میں کیا، اور باقاعدہ اس کے اوپر میں نے کلپ اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالی، لیکن وہاں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ دیکھیے اس کو۔ دوسری بات، میں گنجیڑیوں کے، چرسیوں کے، صحابہ کے خلاف بولنے والوں پر، اور جو دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، نئی نئی بدعاتیں پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف میں بولتا ہوں۔ ایک عالم ہوں، میں ڈگری ہولڈر آدمی ہوں، مفتی ہوں، میرا فرض ہے کہ جو بگاڑ آئے اس میں سدھار پیدا کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، ہم کو کوئی آپتی نہیں، آپ اپنا بیان کیجئے، لیکن کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ میں نیچے آیا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، کلیان سے پال گھر، نالا سپارہ، میرا روڈ، گوونڈی، بھیونڈی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے، سب نوجوان 15 سے 30 ایج کے موسٹلی زیادہ تھے، اور میری تقریر شروع ہوئی، میں نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد آیت کریمہ پڑھی، ایک حدیث پاک پڑھی ابو داؤد شریف کی، اور اس کے بعد میں نے تمہیدی گفتگو شروع کی کہ ہم امام احمد رضا کو جو مانتے ہیں تو اس ماننے کی وجہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا تعارف جو لوگوں میں ہے، یا جو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو منفی انداز میں لوگ پیش کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو ایک بدعتوں کا پھیلانے والا اور معاذ اللہ کافر بنانے والا اس طرح جو مشہور کیا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا امام احمد رضا نے مسلمانوں میں موجود، اہل السنہ میں موجود خرابیوں پر گفتگو نہیں کی؟ تو اس پر میں بس گفتگو کر ہی رہا تھا کہ بار بار پولیس والے ڈسٹرب کر رہے تھے، اور اس بیچ میں نے ان کی بھی دھلائی کر دی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن آپ لوگ خواہ مخواہ انگلی کر کے مجھے اکسا کیوں رہے کہ میں آپ کا رد کروں، میں آپ کے خلاف بولوں؟ ہاں، ارے پورے بمبئی کے اندر جتنے رضوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو چپل پہن کر آئے ہیں، اگر ان کی ایک ایک چپل بھی جوڑی جائے تو ان کی چپلیں زیادہ ہو جائیں گی، اتنی تعداد تمہاری پورے انڈیا میں اس وقت نہیں ہے، کیوں فتنہ پھیلا رہے ہو؟ اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کر ہی رہا تھا کہ قاری صاحب آئے کہ حضرت تقریر روک دیجئے۔ 15 سے 20 منٹ میں نے گفتگو کی اور تقریر روکنی پڑی، صلاۃ و سلام ہوا، مختصر دعا خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی فہیم القادری کی ہوئی، اور اس کے بعد ہم لوگ قاری صاحب کے حجرے میں آئے اور میں نکل آیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈھولکی حرام الدہر سنابل کے مرید، اس خبیث کو میں نے 2 سال ہو گئے چیلنج مناظرہ دیا۔ وہ گینڈے مہران کے فاران کیا نام ہے، ابھی ایک کتے کا پلہ عرس حشمتی میں حضور محدث کبیر کے خلاف بکواس کر رہا تھا، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی،
پورا نیچے کا زور لگا رہا تھا حرام الدہر معاذ اللہ، ایک بزرگ عالم دین کو کہ جس کی عمر کے 75 سال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھانے میں گزرے، ان کو سور کہہ رہا ہے حضور محدث کبیر کو۔ کیسے شقی القلب ہیں یہ، بدبخت ازلی ہیں، جہنم کے کتے، یہ صحابہ پہ بھونکنے والے سور، ان ڈھولکیوں کو قاعدے سے میں ہی ٹھوکتا ہوں۔ تو آج تو انہوں نے میری تقریر رکوا دی، لیکن کل گوونڈی میں کیا ہوگا؟ کل گوونڈی میں میری تقریر ہے، شاعر اسلام، اولاد رسول، اولاد امام جعفر الصادق، حضرت حافظ و قاری عبد الوسیع رضوی صاحب بھی ساتھ میں ہیں، اور انہوں نے ہی مجھ سے یہ تاریخ لی ہے۔ اور کل میرا بیان ہے گوونڈی میں، اس جگہ جہاں حضور قائد ملت آئے تھے، ایک دم آخری میں مولانا مظہر حشمتی صاحب قبلہ کی مسجد میں ہے۔ دیکھو وہ بھی حشمتی ہیں، لیکن وہ ان کی طرح نہیں ہے خبیث، وہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمت و رضوان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے حشمتی ہیں، جیسے علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی ہیں، جیسے مولانا مفتی بشیر حشمتی صاحب ہیں، اور بھی دیگر ہیں سچے پکے حشمتی، وہ والے حشمتی حضور مشہود ملت کے مرید ہیں۔ وہ حضور مشہود ملت، حضور شیر سنت کے صاحبزادے ہیں، حضور مشاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان، وہ بھی سرکار سے شیر سنت کی اولاد ہیں، وہ بڑے صاحبزادے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ یہ دونوں کا معاملہ سبحان اللہ، یہ اپنے مرکز سے، مسلک سے، مذہب سے، اپنے دین سے جڑے ہوئے لوگ تھے، حضور تاج الشریعہ کے وفادار تھے، ان کے موقف پر عمل کرنے والے تھے۔ بگاڑ تو بعد والوں میں آیا نا، اور یہ اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ جب میں پہنچا وہاں تقریر کرنے، ابے تم میں دم ہوتا سامنے آتے، اپنا مولوی لے کر آتے۔ ہاں، میں نے چیلنج کیا سنابل شمائل، اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو، اور جواب دے رہا ہے ایک ٹچا مولوی 10,000 تنخواہ پانے والا جو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، حرام الدہر کہیں کا۔ ان کے اندر دم نہیں کہ ہم سے مناظرہ کریں۔ تو کل گوونڈی میں قاعدے سے ٹھکائی کروں گا، جو آج کسر تھی نا، آج جو تم نے مجھے چڑھایا ہے، اکسایا ہے، ابے میں اتنا ٹھوکتا ہوں چینل میں، 1.5 لاکھ لوگ سنتے ہیں، کتنی بے عزتی ہوتی تمہاری خبیثوں۔ لاؤ اپنے باپوں کو میرے سامنے بٹھاؤ، ہاں، فارسی کی پہلی پڑھ کر بتا دیں، کیا میں ان کی علمی حیثیت نہیں جانتا؟ حرام الدہروں نے مدرسہ کھول رکھا حقہ بنانے کے لیے، ہاں، لڑکوں سے بس چائے پانی منگانے کے لیے۔ کوئی حیثیت ہے ان کی؟ علمی دنیا میں کوئی پہچان ہے ان کی؟ کوئی جانتا ان خبیثوں کو؟ خالی چلم چلی، پورا خانوادہ چلم چلی، پورے وہ پیر سے لے کے مریدین تک سب کے سب چلم چلی ہے۔ بہرحال بہت بدماشی کی انہوں نے، اور آج بہرحال میں پہنچا، اور الحمدللہ 15-20 منٹ میری گفتگو ہوئی، ہاں نامکمل ہوئی۔ آگے جو مجھے بیان کرنا تھا، امام احمد رضا نے کس طرح رسومات کا رد کیا، بدعات کا رد کیا، علاقائی بدعات، خاندانی بدعات، معاشرے کی بدعات، ایام کی بدعات، گھریلو بدعات، تقریبات کی بدعات، مزارات پہ ہونے والی خرافات کا، تو لوگ سنتے، نیٹ پہ تقریر آتی، مخالفین کی آنکھیں کھلتی کہ ہم جن کو بدعات کو پرموٹ کرنے والا سمجھ رہے ہیں، وہ تو بدعات کے ہادم ہیں، بدعات کا قلعہ گرانے والے ہیں۔ اتنی عالمانہ طرز پر گفتگو ہو رہی تھی اور خبیثوں نے رکوا دی۔ اصل میں ان کو صرف چلم چلی پسند ہے، کتابوں پر ہاتھ مارنا، کڑے پہننا، حلیہ بگاڑنا، ڈانس کرنا، ڈی جے بجانا، ڈھول بجانا، مزاروں کا طواف کرنا، اس بدعتی ٹولے کو یہی سب پسند ہے۔ کل انشاءاللہ جو بھی ممبئی میں ہمارے بھائی ہیں وہ ضرور تشریف لائیں۔ کل کی تقریر میں صبح پوسٹر ڈالوں گا، اس میں تفصیلی ایڈریس ہے، ضرور آئیں، تقریر سماعت کریں۔ انشاءاللہ وہاں پر کلیمی طوفان آئے گا، اور وہ جلوے دکھیں گے آپ کو تقریر کے کہ آپ کی طبیعت اشش کر اٹھیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ خود بھی آئیں، دوست احباب کو بھی لائیں، اور اس چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ یہاں بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کو ڈوز دیا جاتا رہے گا۔ میرے حق میں آپ دعا کریں، میں بھی آپ سب حضرات کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ خدا حافظ، بھی امان۔